العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته ومسلك أهل سنته وبارك وسلم. درود پاک پڑھے تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محترم جناب جامعہ مسجد عرفات کے قاری اسد نورانی دامن برکاتہم القدسیہ نعت خانہ نشین دہن جناب جامعہ رضا دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر دوست و بزرگوں اللہم صلی ایکو بند کر دے رہے ہیں. اللہ رضاز میں بھی اللہ پاک تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے، انہیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. مختصراً سی حاضری انشاءاللہ العزیز ہوگی کہ میرا ایک جگہ اور انتظار ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. میرے ذمہ یہ موضوع لگایا گیا ہے انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. بڑی محبت ذوق شوق انہمام کے ساتھ سماعت فرما لیجئے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے مسجد اللہ کا قرب حاصل کرنا. میں اور آپ جو اس دنیا میں جی رہے ہیں مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں پاک علیہ السلام جو اللہ کے قریب ہیں. سنو حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. یہ حدیث ترمذی ہے، مشکات کو اور المستدرک میں ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور قربان جائیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا. سنو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انٹروڈکشن تعارف یہ ہے کہ آپ کو 2 لاکھ حدیث
حدیثیں زبانی یاد تھی۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ آپ نابینا پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ کے پاس تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ یاد رہے روایت میں ہے کہ جب ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہاں آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا بیٹا، اس کو بینائی عطا فرما، میں تیری راہ میں چھوڑ دوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنسوؤں کے صدقے میں آپ کے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی۔ مور کے پر کی سیاہی سے حدیث مبارکہ لکھی جاتی، آپ نے حدیثیں لکھی اور خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر اس میں کوئی حدیث غلط ہو تو اسے ختم فرما دینا، اور اگر یہ حدیثیں صحیح ہوں تو یا اللہ اسے قیامت تک جاری و ساری فرما دے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، سال میں بارشیں بھی ہوئی، ہوائیں بھی چلی، مٹی بھی آئی کتاب پر۔ آپ جب 1 سال کے بعد تشریف لائے، آپ نے ان کتابوں کو کھولنا شروع کیا۔ آپ نے جس طرح حدیث مبارکہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حدیثوں کو مٹنے نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ آپ جو حدیث لکھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دور ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ اس کا دور ہے حضور علیہ السلام۔ آپ کے دور میں صحابہ کرام آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے، اور یہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا انٹروڈکشن تعارف یہ ہے کہ آپ کو 65 سے زائد مرتبہ بیداری کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے درمیان نبی پاک علیہ السلام بیٹھا کرتے، تشریف فرما ہوتے تھے، لکھا ہے کتاب میں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند بیٹھا ہوا ہے، ستارے اس کے ارد گرد ہیں۔ کسی شاعر نے ترجمہ کیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے کہ صحابہ وہ ہیں جن کو ہر صبح عید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ ہیں جن کو ہر صبح عید ہوتی تھی۔ نبی کا قرب پاتے اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت عثمان بن حنیف اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا؟ حضور نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ صحابی تھا، وہ طریقہ جانتا تھا حضور سے بات کرنے کا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں مجھے عطا فرما دے گا۔ جب اس نے یہ بات کی، نبی پاک علیہ السلام نے اسے فرمایا، حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کرنا، اور اس کے بعد تو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں مجھے بینائی عطا فرما۔
کہتے ہیں عثمان بن حنیف، یہ روایت میرے پاس موجود ہے، جس کا دل چاہے آئے میرے پاس دکھانے کے لیے تیار۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر گیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، پڑھنے کے بعد ابھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اس نے دعا مانگی، یہاں اس کے چہرے پہ ہاتھ پھرنے تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، حضور علیہ السلام نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کا وقت گزرا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بینائی عطا فرما دی ہے یا نہیں عطا فرما دی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ جو بھی آپ کا امتی قیامت تک آپ کا واسطہ دیتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وسیلے سے اس پر کرم فرما دے گا۔ پتہ چلا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ قیامت تک دینا جائز ہے۔ بولو بھئی دینا جائز ہے۔ سنو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں نے پڑھا کہ محدث اسے کہا جاتا ہے جسے 10,000 حدیثیں زبانی یاد ہو کتابوں کے حوالے سے۔ کتنی حدیثیں؟ 10,000 حدیثیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سامنے گئے اور جا کر بیٹھ گئے، علم حاصل کیا۔ ابھی آپ کی آنکھ لگی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں جاگ اٹھی، دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے۔ کہا میرے بیٹے ولی اللہ کیسے آنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو تو درس دے دے کر ہم تھک گئے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اب یہ سوچا ہے نعت خواں حضرات خوش ہو جائیں، اب یہ سوچا ہے کہ آپ کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے آپ کی نعتیں سنایا کروں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نعت پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے گنبد خضرا کا دیدار ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ گنبد کے علاوہ میرے مزار شریف کا بھی دیدار ہوتا رہے؟ حضور نے فرمایا جا ہندوستان میں تبلیغ کر، جب تو ہندوستان میں تبلیغ کرے گا اور رات جب تو نماز تہجد میں وضو کے لیے اٹھے گا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے میرا دیدار عطا فرمائے گا۔ سنو، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ، سنو بھائی، انہیں دیوبند حضرات غیر مقلد، انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث پہ عمل کرنے والے تو ہم ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار، حدیث پہ عمل کرنے والے ہم ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لکھا ہے کتاب کے اندر وہ سب آپ کا احترام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وسیلے سے مراد کامل مرشد ہے، اور خالی نہ آنا، مرشد کو ساتھ لے کر آنا، یہ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ جب تمہارا وارث دیکھے گا اس کے صدقے میں تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ یہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ آؤ اور سنو، اس کے بعد آخری بات، اس کے بعد گفتگو ختم۔ سنو، یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے۔ سنو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور ہے، آپ کے دور کے اندر ایک شخص آیا، اس نے عرض کی اے عمر، کافی عرصہ ہو گیا ہے اس سرزمین پر بارش نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، قحط پڑ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا،
تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چچا تشریف لائے ہیں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس طرح نبی پاک علیہ السلام عباس کا اپنے چچا جان کا احترام کیا کرتے تھے، انہی کی سنت کو میں ادا کر رہا ہوں، میں بھی ان کا احترام کر رہا ہوں۔ وہ حضرت عباس جن کے بارے میں پڑھا میں نے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی مسند سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے چچا جان مجھے آپ کے چہرے میں اپنے والد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عباس تشریف لائے، حضرت عمر نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میدان میں چلیں۔ کہا اچھا۔ میدان میں گئے، کہا دعا میں مانگوں گا، آمین آپ کہنا۔ کہنے سبحان اللہ۔ آل رسول آمین کہے، بولو کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو یار ہوگی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان میدان میں گئے، آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان ہیں، یا اللہ ان کے صدقے میں تو بارش رحمت برسا دے۔ آپ نے ابھی دعائیں مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر موسلادھار بارش برسانا شروع کر دی۔ بولو بھئی اگر وسیلہ ناجائز ہوتا تو عمر فاروق اعظم بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ وسیلہ جائز ہے یار، اس موٹی عقل میں اتنی بڑی بات کیوں نہیں آتی؟ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتاؤ آپ تمام احباب بیٹھے میرے سوال کا جواب دیں گے، بولو آپ اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو لو گے؟ بولو یار دھو سکتے ہو نا؟ بولو یار دھو لو گے نا؟ ٹھیک، اس کے بعد آپ استری بھی کر لو گے، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کر لیں گے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی سلائی بھی جانتا ہے یا نہیں؟ درزی کا سہارا لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا؟ بولو یار، یا سلائی بھی آتی ہے آپ؟ نہیں آتی۔ جب دنیاوی اعتبار سے آپ سہارا لے رہے ہیں وسیلے کا ہے تو یہ بلا تمثیل اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وسیلہ جائز ہے۔ آخری بات دیکھو، میں جس گھرانے سے ہوں، حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعارف انٹروڈکشن یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ 100 سال کی عمر میں بھی آپ کے دانت جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے تو آپ مسواک کر رہے تھے، کسی نے آ کر آپ کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، کہتے ہیں حضرت آپ کے تو دانت نہیں تو آپ مسواک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہے، نبی کی سنت تو ادا ہو گئی۔ ولیوں کا ایک عجب انداز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 100 سال کی عمر میں آپ کھڑے ہو کے نوافل ادا کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت آپ بوڑھے ہو گئے، بیٹھ کے نوافل پڑھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن نبی کی سنت تو بوڑھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ کا قول ہے جان جائے تو جائے نماز نہ جائے۔ سنو، آپ کے ایک نواسے ہوئے جن کا نام ہے پیر سید حافظ حیدر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف جا کر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تار لکھا اور پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب کو اعلیٰ حضرت کے حوالے کیا، کہا انہیں آپ درس نظامی پڑھائیں گے۔ آپ ویسے شاگردوں کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے سب جگہ کہ بھئی تم فلاں کو پڑھاؤ فلاں کو پڑھاؤ، لیکن جب حیدر پیر صاحب کی باری آتی تھی تو آپ خود کھڑے ہو کر انہیں درس نظامی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ کے ادب کی وجہ سے میں کھڑا ہو کر درس پڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ درس نظامی سنو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار پر کھڑے ہیں، ایک عورت اور اس کا شوہر آیا،
دیکھو بھئی ولی کا بھی وسیلہ دینا جائز ہے، بولا بھئی ولی کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ ہم مزار پہ جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ دیوبندی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ مزار پہ جاتے ہیں وسیلہ دیتے ہیں۔ میرے بھائی ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے، لیکن اس مزار والے کے عمل بہت قابل ہے۔ بولو یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ سنو حضرت پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے، میاں بی بی آئے اور آ کر رونا شروع کر دیا۔ بچہ گود میں تھا، بچے کی سانس بند ہو گئی تھی، اس کا انتقال ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ وہاں لے جاؤ، اور لے جا کر عقیدے کے اعتبار سے، عقیدہ سچا ہو تو رب العالمین ضرور عطا فرماتا ہے۔ عطا فرماتا ہے یا نہیں عطا فرماتا؟ ہمارا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ وہ روتے ہوئے آئے، وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھئی بات سنیں آپ لوگ، بولی یہ دربار تو وہ ہے جو روتا ہوا آتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، آپ کیوں روتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی لگتے جگر تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی سانس بند ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سانس عطا فرما دے، زندگی عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اس کو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لٹا دو۔ آپ نے یہ فرمانا تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، میں تیری بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں اس بچے کو زندگی عطا فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے۔ ابھی آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا کہ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ولی کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اس نورانی محفل کو جس کا فیضان الحمدللہ یہ نعت خانہ نشین دہن لٹانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں جان میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔